علی کو تو اپنا قاتل بھی بے نمازی پسند نہیں ہے، تو وہ جو علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جو علی کی ولایت کو تسلیم کرنے کا حکم کرنے کا دم بھرتے ہیں، وہ کیسے بے نمازی مولا علی کو قبول ہوں گے؟ بے شک. بس مولا کی چاہنے والی کنیزوں، مجلس خطاب کی تھی، وہاں پہ ایک جملہ کہا تھا، وہ واقعہ نہیں، صرف وہ جملہ اور اس کے آگے کی بات، کہ رسول خدا حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں دنیا والوں سے، لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا کام کرو کہ علی ابن ابو طالب تمہیں دعا دے. ہاں، علی ابن ابو طالب یعنی آج کے بھی علی، وہ ہم کو دعا دیں، ہم ایسا کچھ عمل کریں انشاءاللہ، اور ان شب قدر میں اپنے وقت کے امام کو راضی کریں کہ ادھر سے ہمارے لیے دعا ہو جائے انشاءاللہ. اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، یہ جملہ کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں سوچے کہ ہم نے بہت عبادتیں، آج تو شب قدر میں ہماری پیٹھ دکھ گئی، ہمارا حلق سوکھ گیا، ہم نے بہت عبادتیں کر لی. جتنی بھی عبادت کریں ضرور پوری سے پوری رات جاگے، لیکن اگر مختصر عبادت بھی کریں نا تو یہ کہیں ربنا تقبل منا. ہاں، اگر خدا نہ کرے، ایک مثال کے طور پہ پوری رات بھی عبادت کی ہے لیکن اگر اس میں خلوص نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہے، تو اس کا کیا فائدہ بنسبت اس کے کہ اگر ہم نے کسی دعا کو سمجھ کے پڑھا ہے، اگر ہم اس مختصر سے وقت میں اپنے اللہ سے کنیکٹ ہو گئے تو اس لمحے کا کیا کہنا ہے. جناب ابراہیم نے جب کعبہ بنا لیا تھا نا، کعبہ کیا اللہ کا گھر جب بنا لیا، تب بھی یہ نہیں کہا یہ تو اللہ کا گھر بنایا ہے، یہ تو قبولی ہو جانا ہے. کعبہ بنانے کے بعد بھی جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ بنا تو لیا ہے، اسے قبول تو فرما. اللہ اکبر. مولا کی چاہنے والی کنیزوں، اپنے ہر عمل کو، جیسا کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ ارشاد آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ مولا علی کو نماز پڑھنے والے بے انتہا پسند ہے. دوسرا، مولا علی کو قرآن کی تلاوت کرنے والے بہت پسند ہیں، یہاں تک کہ مولا کائنات غالب کل غالب امیر المومنین صلی اللہ محمد ہیں نادے علی علی، مشکل کو سب کی حل کرو، مشکل خوشحالی. نجف، کربلا، مکہ، مدینہ، سامرا، عربین جانے کی حاجت ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری حیدری حیدری. مولا علی کے لیے بابا سے بلند سلوات. مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، آپ پتہ ہے آپ کی اور ہمارے لیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ سچا منتظر امام مہدی ہوگا کہ جس کی آنکھیں ہر وقت تلاوت قرآن پاک کے نور سے منور رہتی ہیں. ماشاءاللہ آپ سب تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، لیکن کیا قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد ہم پہ وہ اثر ہوتا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کا اثر ہونا چاہیے ہے؟ جناب جعفر طیار ایک مرتبہ عیسائیوں کے درمیان جب تھے نا، تو انہی نے کہا ہے جعفر طیار ذرا اپنے قرآن میں سے کچھ مجھے سنائیں. تو جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی، اور جیسے ہی جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت کی، یہ عیسائی تھے، ان کے دلوں پہ ان آیتوں کا اتنا اثر ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اللہ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 83 میں، آیت نمبر 83 سورہ مائدہ کی نازل کی اور کہا کہ اے محمد، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اوپر قرآن کی آیتوں کا اتنا اثر ہوا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں. تو اگر علی کے چاہنے والے قرآن کی تلاوت اس طرح سے کرے جو حق ہے، 100 آیتوں کی تلاوت کرے اور ایک ورڈ کا معنی سمجھ میں نہ آئے، تو مجھے لگتا ہے اگر ایک آیت کی تلاوت سمجھ کے ساتھ کرے تو وہ بہت بہتر ہوگا. اس سے پہلے کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا لیں اور یوں ہی رہ جاؤ. تیسری چیز مولا کائنات، ایک نماز، دوسرا روزہ. تیسری چیز مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں
کہ مجھے وہ جوان یا مجھے وہ لوگ ہرگز پسند نہیں ہیں کہ جو اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں.